اور ایسے کاموں کے کرنے میں کوئی ہماری زندگی نہیں ہے، ہمارا کوئی اہم امر اس پر موقوف نہیں ہے. یہ ہم اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں کہ اس دور میں اور اس وقت میں اس گناہ کی ہمیں ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت ہم سے زیادہ معلوم ہے. اگر کسی گناہ کی ضرورت ہوتی تو اللہ اس کو گناہ نہیں قرار دیتے، اللہ اس کو جائز قرار دیتے کہ میرے بندے کی ضرورت ہے. کیڑے مکوڑے جسے گنا ہے، گندی چیزیں، اس کا کھانا اچھا لگتا ہے. مینڈک کھاؤ گے، چوہا تو کھاؤ گے، چوہا بھی نہیں کھاتے. تو یہ کیڑے مکوڑوں کو حرام قرار دیا. لحم طریہ، بہترین مچھلی ہے اس کو کھاؤ، ہرن کا گوشت کھاؤ، بکرے کا گوشت کھاؤ، گمے کھاؤ، پاکیزہ چیزیں، لذیذ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میرے بندے کو کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کو ضرورت نہیں. تو اصل کامیابی آخرت کی ہے، اور اس کامیابی کا مدار عمل ہے. بات کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی. التزام کا معنی کیا ہے؟ اور دوام کثرت سے اللہ کو یاد کر، اس سے کامیابی ہوگی. صرف گفتار سے حاصل نہیں ہوتی منزل. گفتار کا کیا معنی ہے؟ باتوں سے کوئی منزل پر نہیں پہنچ پاتا. پھر کیا کرنا پڑے گا؟ جال کی بازی لگانے سے خدا ملتا ہے، کچھ کرنے سے اللہ ملے. اس لیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں، لوگ ارادہ کریں کہ جو باتیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہیں سنی جائیں گی عمل کرنے کی کوشش کریں گے. 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آج وہاں گڈام گئے تھے، وہاں پر بھی میں نے یہ باتیں کی. یہ ذہن میں پختہ کرو، یہ دنیا لہو یعنی اور وقت کہتے وقت پاس ہو رہے، وقت گزارنے کا کی جگہ نہیں ہے. یہ دار الامتحان ہے. یہ کیا ہے؟ دار الامتحان. ہم اس کو دار الامتحان مانیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس بیمار کے آخری دن چل رہے تھے، کچھ لوگ عیادت کے لیے آئے. فرمایا 3 باتیں سن کر یہاں سے چلے جاؤ. نمبر 1 فرمایا تمہارا ہر قدم یا جنت کی طرف جا رہا ہے یا جہنم کی طرف جا رہا ہے. تم جو کہہ رہے ہو یا وہ جنت میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں یا جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں. تم جو عمل کر رہے ہو تمہارا یہ عمل یا جنت میں جانے کا سبب بن رہے ہیں یا جنت جہنم میں لے جانے کا سبب بن رہے ہیں. اس لیے کوئی بات غفلت سے نہ کہنا، کوئی عمل غفلت سے نہ کہنا. سوچ سمجھ کر بولنا، سوچ سمجھ کر عمل کرنا. یہ امتحان ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ دار الامتحان ہے. اور نمبر 2 فرمایا جس نیکی کا کسی سے کہنا چاہتے ہو تو پہلے خود اس کو شروع کرو. اور نمبر 3 جس گناہ سے کسی کو روکنا چاہتے ہو تو پہلے اس گناہ کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ صرف آمنت باللہ، ہم اللہ پر، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، آخرت پر، قرآن کریم پر ایمان لاتے. اتنا کہنا کافی نہیں ہے تمہارے نجات کے لیے. حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا لوگ اس گھمنڈ میں، اس خیال اور تصور میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لاتے ہیں، زبان سے کہہ دیا اور اس کو آزمایا نہیں جائے گا؟ ایسا ہم نے پچھلوں کو بھی آزمایا اور ہم تم کو بھی آزمائیں، اور ہم ظاہر کریں گے
کہ سچے کون ہیں اور جھوٹے کون. جو ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرتا ہے وہ کون ہے؟ سچا. اور جو ایمان کے تقاضوں کے خلاف چلتا ہے وہ کیا ہے؟ جھوٹا. ایمان کا تقاضا آسمانی شریعت کی اطاعت، اور آسمانی شریعت کے خلاف چلنا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف، یہ جھوٹ ہے. یہ دعوی ایمان میں جھوٹ ہوا. ایک بات ذہن میں آ گئی، یہ دنیا کیا ہے؟ اس لیے غفلت سے وقت گزارنا اللہ بچائے. کبھی پھولوں کے نیچے دیکھتے ہیں، سڑکوں کے نیچے یہ ہیرون پینے والے. اللہ نے انسان بنایا، گدھا نہیں بنایا، کتا بلی نہیں بنایا، اور تو نے انسانیت کو چھوڑ کر کے اپنے سے کیا، اپنی زندگی کی قیمت کو تم نے کیسے گوایا. ایک وہ آدمی ہے جو اس گھڑی کو چھوڑ کر دوسری گھڑی لے رہا ہے تاکہ میرا وقت ضائع نہ ہو. اور یہ پڑھے ایسوں کو دیکھ کر کے کیا کہنا چاہیے؟ یاد ہے الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی پھر من خلق تفضیلا. یہاں ایک کتاب سے ملتا ہے 1000 یا 1500 اس کی قیمت ہوگی، اس میں یہ دعا ہے. کچھ ہاتھ ہلکا رکھو. لوگوں کی چمڑیاں دمڑیاں کیوں اکھیڑ رہے ہو؟ 50 روپے کتنے پیسے؟ عادیہ نافیہ کے نام سے اس میں یہ دعا ہے. وہ کتاب لے لو، یہ دعا یاد رکھو، پھر اللہ تعالیٰ اس وبال سے انشاءاللہ بچائے گا، ہمیشہ کے لیے بچائے گا. کچھ مسائل سیکھو. کچھ بعض لوگ تو مسائل کسی کو بتائے تو ناراض بھی ہوتے ہیں. ایک جگہ ہم چورنگی پر چوراہے پہ کھڑے ہو گئے تو ایک مانگنے والا ہے. ہم نے کہا دیکھو مانگنا مخلوق سے حرام ہے، بس میں جاؤ وضو بناؤ 2 رکعت نماز پڑھو. اس نے کہا میں نے آپ سے مسئلہ پوچھے، مسئلہ بتا رہے پیسے دے نہیں سکتے، مسئلے بتا رہے. کہتے ایک تو مولیوں نے دنیا تباہ کیا، سمجھ گئے. اب تو یہ دنیا دار اور امتحان ہے. اللہ دیکھتے ہیں کون میرا ہے کون غیر. اللہ ہم سب کو بنائے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی. اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اعلان کرے کہ میری نمازیں، میری قربانیاں، یعنی جسمانی اور مالی عبادتیں، اور میرا جینا اور میرا مرنا کس کے لیے؟ جیتا ہوں اللہ کے لیے، مرتا ہوں اللہ کے لیے. نہ مکان کے لیے جینا ہے، نہ منصب کے لیے جینا ہے، نہ پیسوں کے لیے جینا ہے، نہ دنیا کے مادی اسباب کے لیے جینا ہے. جینا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اس لیے جب بھی اللہ سے مانگو یا اللہ دین کی خدمت کے لیے صحت عطا فرما، دین کی خدمت کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ استعداد عطا فرما. تیرے دین کی خدمت جن اسباب پر موقوف ہے یا جن اسباب پر ان کا مدار ہے وہ اسباب اعلیٰ درجے کے عطا فرمائے. میں کافی زمانوں یہ بات نہیں کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے ہیلی کاپٹر مانگتا ہوں کہ پھر جب ہمارا دورہ ہوگا سندھ میں تو ہیلی کاپٹر میں ایک جماعت جا کر کے وہاں آ کر کے دورہ پڑھائے، پھر شام کو واپس آئے، پھر چلے جائے. اعلیٰ سے اعلیٰ سواری اللہ تعالیٰ کی دین کی اشاعت اور اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت میں ہم استعمال کریں. باقی شکر سائیکل پر بھی کرو،
اگر ہیلی کاپٹر نہ ملے اب رو رہا ہے ہیلی کاپٹر نہیں ملے. جب تک ہیلی کاپٹر نہیں ہوگا میں دورہ نہیں پڑھاؤں گا. سائیکل پر بھی راضی ہو. حضرت مولانا احمد اللہ رحمہ اللہ اپنے سائیکل پہ جا کر کے قرآن پڑھاتے تھے. شنے کے دانے لے کر کے کھا لیتے تھے, کسی سے روٹی بھی نہیں مانتے. اور انہوں نے دین کا کام لیا. آج ہمیں مال چاہیے, پیسہ چاہیے, دنیا سے. تو یہ دنیا دارالامتحان ہے. اللہ پاک نے امتحان کے لیے پیدا کیا کہ تو میرا ہے یا تو غیر اللہ ہے. بس یہ اس لیے ٹکراؤ. جیسے رات دن میں ٹکراؤ ہے, رات ہے تو دن نہیں, دن ہے تو رات نہیں. اس لیے جائز ہے تو ناجائز نہیں, ناجائز ہے تو جائز. ٹکرا. سچ بولنا جائز, جھوٹ بولنا. اب سچ اور جھوٹ کا ٹکراؤ ہے, دونوں کے ہیں ٹکراؤ. جو سچ بولے گا وہ اللہ کا ہو جائے گا, امتحان میں کامیاب. جو جھوٹ بولے گا